الحمدللہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو بی بی سکینہ بنت حسین کا واقعہ سناؤں گی۔ امام حسین کو قتل کرنے کے بعد یزید نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو قید کروا دیا اور کہا انہیں قیدی بنا کر میرے دربار لے کر آؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں قید ہو گئیں۔ جب یزید کے دربار پہنچی تو وہ ہنس کر زمانے کو اپنا مقام بتاتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ آج میرے دادا اور بابا زندہ ہوتے اور تو اولاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حشر دیکھتے کہ میں نے ان کے جوانوں کو مار دیا اور ان کی عورتوں کو بے عزت کر دیا۔ امام سجاد کے خطبے کے بعد جب سوئے ہوئے لوگوں کے ضمیر جاگنے لگے تو یزید نے یہ کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو قید میں ڈال دو۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں نواسیاں امام سجاد کے ساتھ غریبوں اور بے وارثوں کی طرح قید میں رہنے لگے۔ دن گزرتے گئے، ان بے وارثوں بیبیوں میں ایک چھوٹی بچی بھی تھی جس کا نام سکینہ بنت حسین تھا۔ وہ اپنے بابا کے سینے میں سویا کرتی تھی۔ وہ رات کو اپنے بابا کو بے پناہ یاد کرتی تھی۔ وہ روتی رہتی تھی اور بابا بابا کہتی رہتی تھی اور اس بچی کے رونے کی آواز میں اتنا درد تھا کہ یزید کے محل کی دیواریں ہلنے لگی۔ یزید نے کہا اس بچی کی آواز مجھے بے چین کر دیا ہے، اس کو زندان میں رکھو تاکہ اس کے رونے کی آواز میرے پاس نہ آئے۔ پھر اس 4 سالہ بچی کو زندان میں رکھا گیا۔ وہ تنہا اندھیرے میں بار بار رونے لگی۔ اس بچی کے بے چین کرنے والی آواز یزید کے کانوں تک بار بار آتی رہی۔ یزید زیادہ شراب پینے لگا، پھر بھی اس کو نیند نہ آئی۔ بالآخر اس نے کہا پوچھو یہ بچی چاہتی کیا ہے؟ سپاہی امام سجاد کے پاس گئے کہ یزید کہتا ہے کہ یہ بچی چاہتی کیا ہے؟ امام سجاد نے رو کر کہا یہ بچی اپنے بابا کو چاہتی ہے، اسے ایک بار اس کے بابا کا سر دے دو، یہ خاموش ہو جائے گی۔ پھر یزید نے امام حسین علیہ السلام کا سر زندان میں بھیجوایا۔ جیسے ہی بی بی سکینہ نے اپنے بابا کو دیکھا تو وہ زاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی بابا مجھے آپ کے بنا نیند نہیں آتی، بابا آپ کے بعد شمر مجھے تماچے مارتا رہا اور مجھے تعزیت دیتا رہا، بابا آپ کے بعد ہمیں قید کر دیا گیا، مجھے زندان میں رکھا گیا۔ بس وہ بچی روتی اور اپنے بابا کا سر چومتی گئی اور اتنے میں رونے کی آواز بند ہو گئی اور امام سجاد کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام سجاد نے بی بی زینب سے کہا جاؤ اے میری ماں سکینہ کو دیکھاؤ اور سپاہیوں سے کہا کہ ہمیں 3 دن کا پانی اکٹھا دے دو تاکہ میں اپنی بہن کو غسل دے سکوں۔ اس زندان میں 4 سالہ بچی غسل کرنے کا ارادہ کیا گیا۔ اتنے میں بی بی زینب روتے ہوئے امام سجاد کے پاس آئی اور دستے ادب کو جوڑتے ہوئے عرض کرنے لگی اے میرے بیٹے تو وقت کا امام ہے اور ایک مسئلہ لے کر تمہارے پاس آئی ہوں۔ امام سجاد بی بی زینب کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور فرمانے لگے اے میری ماں زینب آپ دین کے مسائل جانتی ہیں، ایسا کیا مسئلہ ہے جس کا جواب آپ کے پاس نہیں؟ بی بی زینب رو کر فرمانے لگی اے سجاد جیسے ہی غسل دینے کے لیے سکینہ کے لباس پر ہاتھ رکھا تو دیکھا کیا کربلا سے لے کر کوفہ تک اور شام کے بازار تک، کوفہ اور شام سے لے کر زندان تک سکینہ ایک ہی لباس میں رہی۔ اس بچی نے اتنے تعزیت کھائے کہ اس کا لباس اور کھال مل چکے ہیں، اب لباس کو اتارتے ہیں تو کھال بھی اترتی ہے۔ سجاد بتاؤ کہ اس معصوم بچی کو غسل اسی لباس میں دیں یا لباس اتاریں؟ امام سجاد خون کے آنسو رونے لگے اور فرمانے لگے اے میری ماں
اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ بی بی سکینہ اسی لباس میں دفن کیا جائے تاکہ روز محشر یہ اپنے نانا کے پاس اس حال میں جائے اور کہے کہ ان کی امت نے ان کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا۔ پھر امام سجاد نے قید خانے میں اس کو دفن دیا۔ سلام ہو معصوم شہزادی سکینہ بنت حسین پر۔ جزاک اللہ۔